کہ جب دنیا کی تقسیم کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلا امتیاز دے دیتے ہیں، اسے بھی دے دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جسے اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ دنیا اسے بھی دے دیتے ہیں جو اس کا باغی ہوتا ہے، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جو اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کے علم کی باری ہو تو یہ اللہ صرف اسے دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے کہ اس انسان کو میں نے بھلائی دینی ہے، سب سے بڑی بھلائی ایمان ہے، جنت ہے، عزت ہے، اللہ کے ہاں مقام کی بلندی ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں یفقہہ فی الدین، تو اللہ اسے دین میں بصیرت اور دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، جب کوئی دین کا علم تلاش کرنے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی دین ہی سیکھنے آئے ہیں نا، تو ظاہر ہے اس وقت ہم سارے ہی دین کے طالب علم ہیں، کیونکہ ہم دین سیکھنے بیٹھے ہیں اور دین کے فہم کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاں دین کے علم کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ اس علم کی عزت کرتے ہوئے وہ اپنے پر قدموں کے نیچے بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کے علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے بابا جی آدم اور ہماری اماں جی حوا کو جنت سے نکالا تھا تو اس وقت جنت کی واپسی کا صرف ایک راستہ ہی اللہ نے بتایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم زمین پہ چلے جاؤ، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، علم آئے گا، نور آئے گا، وحی کی ہدایت، وحی کا علم آئے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں واپس آ جائے گا۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ آئے نہیں ہیں، آپ بلائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تو سادہ سی چیز ہے، اس پہ اتنا وقت کیوں لگانا ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ، سادہ سا ہی تو ترجمہ ہے۔ وہ دور گیا جب انسان بتوں کو پوجتا تھا، وہ دور گیا جب غیر اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیکتا تھا، وہ دور ماضی کی یادوں میں کہیں گم ہو گیا۔
جب انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، آج تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا یا یہ کوئی ایشو ہی نہیں رہا۔ تھوڑی سی ترتیب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دل میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ میں نے چینج کی ہے۔ شروط لا الہ الا اللہ پہ ہماری گفتگو باقی ہے۔ قدیم ادوار کا جو شرک ہے، جو مذہبی انداز کا شرک ہے، اس پر بھی گفتگو باقی ہے اور بڑی اہم ہے۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں آپ کو شرک کی وہ شکلیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے جدید دور کے اندر، جدید ناموں کے ساتھ، جدید لیبل کے ساتھ، جدید بہانوں کے ساتھ، جدید اصطلاحات کے ساتھ، ان کا کچھ تعارف اور چند ایک شرک کی صورتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، زمین اس کے لیے بچھی ہوتی ہے، آسمان کی چھت اس کے لیے تنی ہوتی ہے، سب کچھ اس کے لیے موجود ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے لیے کیا کرے گا۔ یہ سمجھ لیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہی نکتہ ہے جو بڑے بڑے ہمارے ان پیارے سے بھائیوں کو جو کلمہ پر محنت بھی کرتے ہیں، جو گھروں سے نکلتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ان پیارے بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ آسانیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں حقیقت ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں، اور آپ اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو میرے لیے کیا کرے گا۔ آپ اس ایگریمنٹ میں اللہ کے ساتھ یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے تو میرے لیے سب کچھ کر دیا، میری پیدائش سے پہلے زمین بچھی ہے میرے لیے، بچھونا ہے میرے لیے، آسمان کی چھت تنی کھڑی ہے میرے لیے، اعضاء میرے لیے، ناک میرے لیے، آنکھ میرے لیے، بصارت میرے لیے، سماعت میرے لیے، قوتیں میرے لیے، صلاحیتیں میرے لیے، سب کچھ موجود ہے۔ اے سارے احسان کرنے والے اللہ، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کہ میرے سجدے صرف تیرے لیے، میری پیشانیاں صرف تیرے لیے، میری دعائیں صرف تیرے آگے، میری منتیں صرف تیرے لیے، میری نیازیں صرف تیرے لیے، میری زندگی صرف تیرے لیے۔ کوئی ہے ہی نہیں جس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہو جو تو نے کیا ہے۔ ماں باپ نے کیا ہوگا، لیکن ماں باپ کے اندر بھی ممتا کس نے ڈالی؟ باپ کے سینے میں شفقتیں کس نے ڈالی؟ ماں باپ کی نعمت آخر کس نے دی؟ ان کے سینے میں یہ محبتیں کس نے رکھیں؟ ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں کس نے روا کیں؟ باپ کے سینے کے اندر پدرانہ جذبے کس نے رکھے؟ وہ بھی تو نے دیے، سب کچھ تو نے تو دے دیا ہے۔ اب میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ والا جو میثاق ہے، جو عہد ہے، جو ایک کانٹریکٹ ہے، جو ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ، اس میں پہلے نمبر پہ آپ اللہ سے نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ اللہ تو میرے لیے کیا کرے گا۔ اللہ نے تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، اس تو کام ہی عنایتیں کرنا ہے۔ آپ یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے لیے کیا کروں گا، اور یہ وعدہ کرتے ہوئے پہلے آپ نفی کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔
یہی وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ایک اور انداز میں رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ صرف تیری ہم عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بھی آپ پہ کہ آپ کیا کریں گے۔ سابقہ ادوار کا شرک یہ تھا کہ وہ عبادت تو کرتے تھے، انسان کے ضمیر میں ہے عبادت کرنا، انسان کے ضمیر میں ہے بندگی کرنا، انسان کی فطرت میں ہے غلامی کرنا، انسان کی سرشت کے اندر ہے فقر اور محتاجی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور کسی کی غلامی نہ کرتا ہو۔ بندہ معاہدہ اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ وہ بندگی صرف تیری ہوگی، اس لیے لا الہ الا اللہ میں جو لفظوں کا انتخاب ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ نہیں ہے لا رازق الا اللہ، یہ نہیں ہے لا رب الا اللہ، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے لا خالق الا اللہ، نہیں، یہ نہیں ہے لا مدبر الا اللہ، یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آج کے انسان جو شرک کر رہا ہے، سابقہ ادوار کا انسان جو شرک کرتا تھا، بہت اہم ہے وہ موضوع، قرآن مجید میں تفصیلاً ڈسکس ہوا ہے، لیکن آج کا انسان جس شرک کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک شرک کا سیلاب ہے جس کے اندر انسان بہتے چلے جا رہے ہیں، رنگ بدل گئے ہیں، لیبل بدل گئے ہیں، نام بدل گئے ہیں، لیکن بدترین شرک آج کا انسان جو سب سے زیادہ کر رہا ہے اس کو آج کی دنیا میں لبرلزم کہا جاتا ہے کہ میں تو بندگی کروں گا ہی نہیں۔ جس کو آپ فریڈم کہتے ہیں، جس کو آپ آزادی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری بھی بندگی نہیں کروں گا، لا الہ الا اللہ میں یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، میری پیشانیاں تیرے آگے جھکیں گی، میرا ماتھا تیرے آگے ٹکے گا، میری جھولیاں تیرے آگے پھیلیں گی، میرے ہاتھ تیرے سامنے دراز ہوں گے، میری کمر تیرے سامنے جھکے گی، میری منتیں، نظریں، نیازیں، زندگی کا سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ آج کا انسان اور سابقہ انسان میں فرق یہ ہے کہ سابقہ سوچ کا انسان اللہ کے کسی نبی کو اللہ کے برابر بٹھا دیتا تھا، کسی ولی کو اللہ کے برابر بٹھا دیتا تھا، کسی اور کو اللہ کے برابر بٹھا دیتا تھا۔ آج کا بدبخت اور بدنصیب انسان اس قدر شرک کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بٹھایا، خدا کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ امریکہ اور یورپ، ویسٹ اور مغرب کی دنیا سے شروع ہونے والا یہ شرک پاکستان کی گلیوں چوکوں چوراہوں میں، آپ کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کے ٹاپ کلاس کالجز اور اداروں میں،
آپ کے پارلیمنٹ میں، ایوانوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں شرک کی یہ قسم اس قدر دندناتی پھر رہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو ہی رب کے برابر سمجھے بیٹھا ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستانی معاشرے کے اندر وہ نوجوان موجود ہیں، یونیورسٹیز، کالجز اور اداروں میں پڑھنے والے، کھاتے پیتے گھرانوں کے، اللہ کا شکر ہے ہماری نسل اور یہ ایریاز ابھی کچھ محفوظ ہیں، لیکن یہ گلوبل ولیج ہے، کب تک ہم محفوظ رہیں گے؟ شرک کی قسموں سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کون ہوتا ہے میرے اوپر پابندی لگانے والا، اللہ کون ہوتا ہے میری پرائیویٹ زندگی کے اندر مداخلت کرنے والا، اللہ کون ہوتا ہے میری پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر کرنے والا، اللہ کون ہوتا ہے مجھے کسی کے ساتھ محبت کرنے سے روکنے والا، اللہ کون ہوتا ہے میری مرضیوں کے اوپر پابندی لگانے والا۔ ایسے نوجوان کی شرک کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اسے کہیں گے بیٹا یہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ جواب دے گا نہیں میرا دل نہیں مانتا۔ آپ سے کہیں گے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے، وہ کہے گا نہیں بس میری مرضی۔ آپ سے کہیں گے اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، وہ کہے گا نہیں میرا اوپینین یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا آئیڈیا یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے۔ سابقہ ادوار کے انسانوں نے بزرگوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو اللہ کا حصے دار بنایا تھا۔ آج کے ظالم انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں کہ اس قسم کے انسان نہ صرف یہ کہ شرک کر رہے ہیں، کائنات کا وہ بدترین شرک کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں اپنی خواہشوں کی غلامی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشوں کی بندگی کر رہے ہیں۔ ایک بڑا اہم فرق ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے خواہش کا غلبہ ہو جانا اور اس غلبے کی وجہ سے کوئی گناہ کر لینا، یہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کیا ہے تو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کا اپنی آنکھ پہ کنٹرول نہیں رہا، کسی کی عزت کو اس نے بری نگاہ سے دیکھ لیا، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کوئی بات کر لی، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ بے حیائی اور بدکاری کر لی تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہ ہو گیا۔ بات کرنا، دیکھنا، بدکاری کر لینا، بے حیائی کر لینا کبیرہ گناہ ہوگا، لیکن ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ لیول کیا ہے کہ وہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے لیے تو جائز ہے، میں نے کوئی غلط کیا ہے، وہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، وہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اسے گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شرک تب ہوتا ہے جب وہ سمجھے میرا رائٹ ہے، میری مرضی، میری آزادی، دین کہاں سے آیا میری اس پرائیویسی کے اوپر پابندیاں لگانے والا۔ اس کے لیے سادہ سا لفظ جو آج کی دنیا نے متعارف کروایا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سادہ لوگ ہیں جو اکیلے بیچارے بیٹھ کے 2-4 ساتھی مل کے کوئی پروگرام کر لیتے ہیں، 100-20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سال کے بعد ایک آدھ پروگرام کر کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے دین پہ بڑا احسان کر دیا ہے۔ وہ کفار کے ایجنٹ اور شیطان کے ایجنٹ جب کوئی نعرہ متعارف کرواتے ہیں، دنیا پوری کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے اشتہارات دیتے ہیں، اس کے لیے سلوگن متعارف کرواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اصطلاحات متعارف کرواتے ہیں، اس کے اوپر مقابلے رکھواتے ہیں، پھر ججز بٹھاتے ہیں،
پھر میڈیا کی ٹیمیں بلاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے شرک کا اب نیا انداز کیا دینا ہے۔ یہ وہ انداز تھا جو آپ نے کراچی کی گلیوں میں دیکھا۔ امت نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ امت محمد کی بیٹیاں ہوں گی، محمد کریم علیہ السلام کے نام پہ لیا ہوا ملک ہوگا اور کراچی جیسا شہر ہوگا، اسلامیان پاکستان ہوں گے، اور وہ دندناتی ہوئی بے حیا اور حیا باختہ چند عورتیں چوکوں چوراہوں میں نکل کے اس شرک کو متعارف کروائیں گی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ امت کی ایک وہ بیٹی جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتی ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں، اور وہ بے حیا عورت جو گناہ بھی کرتی ہے پھر یہ بھی کہتی ہے میری مرضی، جو بے حیائی کی دعوت بھی دیتی ہے پھر یہ بھی کہتی ہے میری مرضی، وہ اپنے جسم کو بیچتی بھی ہے پھر یہ بھی کہتی ہے میری مرضی، وہ اپنے جسم کو ایک فروخت کرنے والی چیز بناتی بھی ہے اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتی، معافی بھی نہیں مانگتی، توبہ بھی نہیں کرتی، اور فخر سے یہ کہتی ہے میری مرضی۔ یہ در حقیقت اپنی مرضی کو اللہ کے مقابلے میں لائی ہوتی ہے، اور یہ کائنات کا بدترین شرک ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس شرک پہ کیا تبصرے کرتا ہے، اس کو آپ نے غور کے ساتھ سمجھنا ہے، ان آیات کو اپنے دلوں پہ اتارنا ہے، اور قرآن کے دلائل کو بھی دلوں پہ اتارنا ہے۔ شرک کی اس قسم کا کیا خوبصورت رد کیا قرآن مجید نے، کیا عظیم رد کیا قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ دل سے ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ الہ کا لفظ ہے اور اس آیت میں بھی الہ کا لفظ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواه، افرأیت من اتخذ الہہ ہواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بھلا کیا سوچا ہے تم نے اس شخص کے بارے میں، اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو۔ بار بار سنیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم، اس کے پاس علم تھا پھر بھی اللہ نے اس کو گمراہی کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ وختم على سمعه وقلبه، وہ اپنی خواہشات کا اتنا غلام ہو گیا، خواہشات کی غلامی کرتے 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 جب انسان اس طرح سے خواہش کی غلامی کرتا ہے، دل پہ ایک داغ لگتا ہے، پھر ایک دھبا لگتا ہے، پھر اور داغ لگتا ہے، پھر اور داغ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کان بند ہو جاتے ہیں،
حقائق کو سنتے نہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، انجام کو دیکھتے نہیں۔ جب یہاں تک انسان خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ آپ کو یاد ہے وہ حکمران جو کتے کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتا تھا اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور آج بیرون ملک معذور ہو کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے اسلام آباد کے اندر امت کی بیٹیوں کو نکریں پہنا کے دوڑ لگوائی تھی۔ اسے رائٹ سمجھا تھا، اسے اپنا حق سمجھا تھا۔ ہاں، اس نے یہ قانون متعارف کروانے کے لیے بیرونی دنیا کے دباؤ کے اوپر زبردست قسم کی کوششیں کی تھیں کہ جو زنا ہے وہ ہوتا ہے جو بالجبر ہو، جو جوڑے کی خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زنا بالرضا ہے، اس کے اوپر تو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا انسان اتنا بھی اپنی حدوں سے بغاوت کر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے سامنے سمجھتا ہے کہ میری مرضی چلے؟ اللہ کا قرآن ایسے احمق، ایسے بیوقوف اور ایسے نفسوں اور خواہشوں کے غلام لوگوں کے اوپر جو تبصرہ کرتا ہے، اس میں اللہ کا جلال نظر آتا ہے، اللہ کا جلال نظر آتا ہے، اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، اللہ کی حکمت نظر آتی ہے، قرآن کا نور نظر آتا ہے، قرآن کی روشنی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ دنیا جہان کی جو بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے تو آپ دنیا کو پوری طرح سے حقیقی روشنی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی تو ایک آنکھ ہی بند ہے، اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں نا وہ بڑا آزاد خیال ہے، وہ بڑا لبرل ہے، وہ بڑا روشن خیال ہے، وہ بڑا انلائٹنمنٹ کا ایک پجاری انسان ہے، وہ بڑا ایڈوانس ہے، وہ بڑا ترقی یافتہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ لفظ استعمال نہ کرو، لفظ وہ استعمال کرو جو اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ سے پوچھیں ایسے لوگوں کو اللہ کیا کہتا ہے۔ ایک تو اسی آیت میں کیا کہا اللہ نے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پہ مہر ہے، اس کے دل پہ مہر ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ جب تک وہ اس رویے سے واپس نہیں آئے گا اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ یہ ایک اور سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ جاسیہ تھی، اور قرآن مجید کی یہ سورہ الفرقان، نام بھی کیا پیارا ہے، کیا پیارا نام ہے، الفرقان، فرق کرنے والے، حق میں، باطل میں، ہدایت میں، ضلالت میں، روشنی میں، اندھیرے میں، اللہ کی عبدیت میں، غیر اللہ کی عبدیت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے ساتھ شرک میں، الفرقان۔ اس صورت میں جو اللہ نے تبصرے کیے، چار وہ تبصرے بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ گمراہ انسان ہے، بھٹکا ہوا انسان ہے، اس کے کانوں پہ، اس کی آنکھوں پہ پردے ہیں، اس کے دل کے اوپر پردے ہیں، اور اگر وہ اس سے واپس نہیں آئے گا ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایسے لبرل انسان کو جسے تم کہتے ہو آزاد خیال، اللہ نے اس کے اوپر کیا تبصرے کیے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر
43 ہے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، یہ نمبر آپ نوٹ بھی کر لیں تاکہ گھر جا کے اس کا مطالعہ کریں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا خیال ہے اس شخص کے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کے رویے پہ تعجب اور حیرانی کے انداز میں اظہار کے لیے کہا ہے؟ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشوں ہی کو اپنا الہ بنایا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے محبوب کیا آپ اسے ہدایت دینے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ پھر کیا کہا؟ یہ 5واں تبصرہ لکھ کے جانا، ذرا لکھ کے، یہ اللہ کا جلال بولتا ہے نا، اللہ کا کلام بولتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یا ان میں کوئی عقل ہے؟ نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ نے 5واں تبصرہ بھی سن لیا کہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں اللہ نے یہ کہا؟ اللہ تو بہت عظیم بات کرتے ہیں، اس کی شان بڑی عظیم ہے، اس کے کلام کا لفظ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو جانور اس لیے کہا کہ جانور کے اندر اتنی عقل، اتنی سماعت، اس کی آنکھیں اتنا کام کر لیتی ہیں، اس کے کان اتنا کام کر لیتے ہیں، وہ پوری طرح عقل مند نہیں، لیکن اتنی عقل اس کے اندر بھی موجود ہے، وہ گھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جس گھر کے اندر بندھا ہوا ہے اس گھر کا مالک صبح اور شام اس کو چارہ لا کے ڈالتا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہے، صبح شام جب اس کو چارہ کھلاتا ہے تو وہ جانور جس کی عقل پوری نہیں، تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، جو ہر چیز کی زبان کو سنتا پوری طرح سے نہیں، لیکن جتنا وہ سن سکتا ہے اتنا سن کر، جو آنکھوں سے دیکھ کے بڑے بڑے نتیجے انسان کی طرح اخذ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا وہ دیکھ سکتا ہے اتنی سی بصارت سے وہ اپنے مالک کو روزانہ دیکھتا ہے، یہ میرے لیے چارہ لاتا ہے، وہ اپنے مالک کو روزانہ دیکھتا ہے، یہ میرے سامنے ڈال دیتا ہے، وہ اپنے مالک کو روزانہ دیکھتا ہے، یہ پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ اپنے مالک کو روزانہ دیکھتا ہے، یہ میرے سامنے ایک برتن پانی کا بھر کے میرے پینے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اس جانور کے اندر جانور ہوتے ہوئے ٹھیک 1 مہینے کے بعد 15-20 دن کے بعد بھی اتنی عقل آ جاتی ہے کہ جو روزانہ اس کو چارہ ڈال رہا ہے، جب اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو دودھ دے دیتا ہے، جب وہ اس کو اشارہ کرتا ہے تو اس کی بات سن کے چل پڑتا ہے۔ یہ جانور نہیں، انسان نما عبرت تو اور کیا ہے کہ 30-40 سال رب کی زمین پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے رہ کے، اس کے سورج چاند کی روشنیوں سے فائدہ اٹھا کے، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں کو استعمال کر کے، اس کی دی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اور اس کے دیے ہوئے پاؤں سے چل کے، یہ جانور 40 سال کے بعد بھی سمجھ نہیں پایا کہ میرا کوئی مالک بھی۔ اللہ کا جلال ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا، اور اللہ نے اپنے جلال میں کیا، اس کا حق ہے کہ اس نے ان جانور نما انسانوں کے لیے اتنے انتظام کیے۔ وہ جانور 1 مہینے کے بعد اپنے مالک کے اشارے پہ چلنے لگا، وہ جانور، وہ گائے، وہ بھینس، وہ بکری 1 مہینے کے بعد اپنے
مالک کے آواز کو سمجھنے لگا اور اس کی آواز اور پکار کے اوپر اس کی بات کو ماننے لگا، اللہ کہتے ہیں یہ بندے جو میرا کھا کر صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے میری نشانیاں دیکھتے ہیں، نہ اپنے کانوں سے میری بات سنتے ہیں، نہ اپنے دلوں پہ میری نشانیوں میں غور کرتے ہیں، میری یہ مخلوق یہ جانور ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ کیوں کہا جانوروں سے بھی گئے گزرے؟ جانور تو جانور ہوتا ہے، کم از کم وہ اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتا، اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتا، وہ نیچر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اس کی طبیعت بنائی ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتا ہے، جیسے اس کا مزاج بنایا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، جیسے اس کے اصول بنائے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اور انسان جب جانور ہو جائے تو انسان اپنی فطرت سے بھی بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت سے بھی بغاوت کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیا جانور بھی اس قدر بے حیا اور حیا باختہ انداز میں زندگی گزارتے ہوں گے کہ جس انداز میں آپ کے ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ ملکوں کے 50 سربراہوں نے جمع ہو کر کہا کہ مردوں کو مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ اسلامی ممالک اس پر پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو جانور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ اس طرح کے جانوروں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، انہوں نے رشین اسٹیٹس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے کمیونزم کو اپنے انداز میں نافذ کرنے کی کوششیں کی اور نافذ کر دیا، اور روس کے ریڈیو اسٹیشن سے باقاعدہ سرکاری جو ان کا ریڈیو اسٹیشن تھا وہاں سے اعلان کیا گیا، یہ شادی کیا ہوتی ہے، یہ نکاح کیا ہوتا ہے، یہ میاں کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، یہ کیا جوڑے ہوتے ہیں، یہ کیا نکاح ہوتا ہے، اس میں کیا تقدس ہوتا ہے، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں تھیں، مذہبی لوگوں نے یہ سارے ڈھونگ رچائے ہوئے تھے۔ اب کمیونسٹ لوگوں کی حکومت آ چکی ہے، روس کے سرکاری ریڈیو اسٹیشن سے اعلان کیا جا رہا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شادی کی کوئی ضرورت نہیں، جو جس کے ساتھ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تعلق قائم۔ نہ صرف یہ کہ اعلان کیا گیا، بلکہ اعلان کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر بیوی کی جاب ایک جگہ پہ اور اس کے میاں کی ملازمت 100 کلومیٹر دور کر دی، اس کے میاں کے ساتھ غیر محرم عورت کو بٹھا دیا اور اس عورت کے ساتھ غیر محرم مرد کو بٹھا دیا۔ دفاتر میں، گلی محلے میں لوگوں کو آزادیاں ملی، ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات عام ہوئے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر حوالہ دیتے ہیں باقاعدہ روس کے ہی اخبار کا، اور ان سارے حقائق کا حوالہ دینے کے بعد لکھتے ہیں مردوں نے مرد کے ساتھ، مردوں نے عورتوں کے ساتھ، عورتوں نے مردوں کے ساتھ آزادانہ جب تعلقات قائم کیے تو 25-30 سال بھی ابھی نہیں گزرے تھے، چند سالوں کے بعد روس کی گلیوں کے اندر بچے ایسے لوارث پھرتے تھے جیسے آپ کے پاکستان میں کتوں کے بچے آوارہ پھرتے ہیں۔
ان احمقوں کو کیا سمجھ کہ یہ ایک تعلق نہیں، نسل انسانی کی بقا کا مسئلہ ہے، نسل انسانی کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے جانوروں کے اوپر جو تبصرے کیے ہیں وہ کمال کے ہیں، ایسے ایسے حقائق یاد رکھیے۔ شرک کی اس قسم کو جب انفرادی سطح پہ ہو تو آپ لبرلزم کہتے ہیں، جب اجتماعی سطح پہ انسان یہ کہنے لگ جائے کہ انسان اپنے فیصلے خود کرے گا، انسان آزاد ہے، انسان ہوتا ہے، اس کی عقل، اس کی وژڈم کا کوئی جواب نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں، وحی کی روشنی کی، انسان خود فیصلے کریں گے، تو پھر شرک کی اس قسم کو دوسرا نام دیا جاتا ہے، اسے آج کی دنیا میں ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ ایک ہے انسان دوستی، ایک ہے انسان کی خیر خواہی، ایک ہے انسان کے ساتھ ہمدردی۔ وہ دین سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جو انسان تو کیا، ایک کتے کو بھی پانی پلانے پہ اجر اور جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، انسان پرستی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا ایک نظریہ بن جائے کہ انسان نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ خدا کون ہوتا ہے بیچ میں مداخلت کرنے والا، اور رب کون ہوتا ہے اندر انٹرفیئر کرنے والا، اور رب کون ہوتا ہے اپنے فیصلے سنانے والا اور انسانوں کی مرضیوں پہ قدغنیں لگانے والا۔ انسانوں کو فیصلے کرنے دو، جو وہ کہتے ہیں سو کر گزرو، کوئی ضرورت نہیں ہے نہ قرآن کی، نہ وحی کی، نہ شریعت کی، نہ دین کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن اور سنت اور حدیث کی، بس اپنے فیصلے اپنی مرضی سے خود کرتے جاؤ۔ جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کی ایک بدترین قسم ہوتی ہے، جسے آج کی ماڈرن دنیا میں ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ کیا انسان آزاد ہے؟ ایک لیول پہ تو وہ آزاد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر دنیا کے ہر شخص کے مقابلے میں ہر انسان آزاد ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، مصر کے ایک گورنر نے، جب گورنری کے شوق میں ایک مزدور کے بچے کو تمانچہ مارا تھا، کوڑا لگایا تھا، جناب عمر نے اسے طلب کیا تھا، اسے بھی سزا دی، اس کے باپ گورنر کو بھی سزا دی، اور یہ تاریخی لفظ کہے جو آج بھی یو این او تقریباً وہی لفظ اپنے چارٹر کے اوپر لکھنے پہ مجبور ہوئی۔ جناب عمر نے کہا تھا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم کون ہوتے ہو انسانوں کو اپنا غلام بنانے والے؟ اللہ نے سب انسانوں کو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ لیکن جب یہی انسان اتنا آپے سے باہر ہو جائے، اپنی حدوں کو کراس کر کے اللہ کے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کہنے لگے کہ میں تیرا بھی غلام نہیں ہوں، اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ میں تیرا بھی غلام نہیں ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں بھی کہے کہ میری مرضی، اللہ کون ہوتا ہے میری زندگی کے اندر مداخلت کرنے والا، تو اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ اس کے سامنے 3-4 بڑی بڑی حقیقتیں بیان کرتے ہیں اپنے قرآن میں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره۔ اللہ کہتے ہیں ستیہ ناس ہو جائے اس انسان کا، یہ کتنا ناشکرا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تو اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تھا۔ تم آزاد ہو، تمہاری مرضیاں، پانی کی بوند تمہاری مرضی سے بنی تھی،
وہ پانی کی بوند خون کا لوتھڑا تمہاری مرضی سے بنا، وہ خون کے لوتھڑے کے اوپر گوشت تمہاری مرضی سے چڑھا، پھر تمہاری ہڈیاں تمہاری مرضی سے بنی، پھر نرم و نازک یہ اعضاء اور ان کے اوپر یہ ناخن تمہاری مرضی سے بنے، تمہاری چمڑی اور سکین تمہاری مرضی سے بنی، تمہاری آنکھیں، پلکیں اور بھویں تمہاری مرضی سے بنی، تمہارا دل، اس کی دھڑکنیں، تمہارا پھیپھڑا اور یہ سارا نظام تمہاری مرضی سے بنا۔ رب کریم تو انسان کو جب سمجھاتے ہیں وہ سمجھنا چاہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایسے لبرل اور ایسے ہیومنزم کے غلام انسان سے رب کا قرآن ایک اور سوال کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ ایک اور مقام پہ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ کیا تم کسی را میٹیریل کے بغیر ہی پیدا ہو گئے تھے؟ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا تھا؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ عرش والا، وہ جلال والا جو پانی کی بوند کے اوپر تمہاری نقش و نگار بنا رہا تھا، وہ تم سے ایک سوال کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ کیا ہم نے تمہیں بے حیثیت پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس بے حیثیت پانی کو ایک محفوظ جگہ کے اندر رکھا نہیں؟ پھر ہم نے کیا اس پانی کو ایک محفوظ جگہ کے اندر ایک مخصوص وقت تک کے لیے محفوظ نہیں کیا؟ دوسرا سوال اللہ کا قرآن یہ کرتا ہے، اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی، میری مرضی، میری مرضی تم کہتے تھکتے نہیں ہو، تو رب کا قرآن کہتا ہے کیا تمہارا بچپن تمہاری مرضی سے گزرتا ہے؟ کیا لڑکپن کا مرحلہ تمہاری مرضی سے آتا ہے؟ کیا جوانی میں تم مرضی سے قدم رکھتے ہو؟ ہاں، پھر جوانی کے بعد جب تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں پھر تمہاری مرضی ہوتی ہے، جب تمہاری کمر جھک جاتی ہے پھر تمہاری مرضی ہوتی ہے، جب تمہارے ہاتھوں پہ راشے آنے لگتے ہیں یہ تمہاری مرضی ہوتی ہے، جب تمہارے قدم لڑکھڑانے ڈگمگانے لگتے ہیں تو تمہاری مرضی ہوتی ہے، جب تمہاری زبانوں میں لغتیں آ جاتی ہیں تم سے ایک لفظ نہیں بولا جاتا تو یہ تمہاری مرضی ہوتی ہے، جب تمہارے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو یہ تمہاری مرضی ہوتی ہے۔ تم مرضی کرتے ہو، تم تو اتنے مجبور انسان ہو، بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہو تو تمہیں تو اپنے پیشاب کے قطرے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ مرضی رب کے سامنے مرضی۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو الٹا پٹک کے رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو عقل کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک تیسرا سوال کرتے ہیں اپنے قرآن کے اندر، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی، اچھا پھر ایک موقع آئے گا ہم تمہیں بتائیں گے مرضی کس کی چلتی ہے۔ یا اللہ میں تیرے اس قرآن پہ قربان جاؤں، کیا عظیم نعمت تھی جس سے ہم دور ہو گئے، کیا عظیم ویژن دیتا تھا یا جس سے ہم محروم ہو گئے، کیا عظیم روشنی تھی
جس کو چھوڑ کے ہم اندھیروں میں بھٹکنے لگے اور بھٹکتے بھٹکتے لوگ اپنے اپنے نظریوں پہ ہمیں شرک کی نئی راہوں پہ نئے انداز کے ساتھ چلانے لگے، ہم اسے آزاد خیالی اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دینے لگے۔ اللہ کا قرآن ایک عجیب سوال کرتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کہتی ہو تم کسی کے ماتحت نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو، جب تمہارا اپنا پیارا باپ، تمہاری اپنی ماں، تمہاری اپنی بیٹی، تمہارا اپنا بیٹا، تمہارا اپنا شوہر، تمہاری اپنی بیوی، تمہارا اپنا پیارا ہے، تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پنڈلیاں ٹھنڈی ہوئی، رانیں ٹھنڈی ہوئی، کولے ٹھنڈے ہوئے، سینہ ٹھنڈا ہوا، یہاں جان حلق میں آ کے تمہارے دیکھتے دیکھتے اٹک گئی۔ اگر مرضیاں تمہاری چلتی ہیں اور تم عرش والے کے ماتحت نہیں ہو تو اپنی مرضی سے اس کو اپنے پاس رکھ کے تو دکھاؤ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مرضی کے مریضوں کو اللہ ایک پانچواں اور آخری سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شرک کی جدید چند شکلیں اور نئے آج کے دور کے اندر انسان نئے ناموں کے ساتھ جو نئے معبود گھڑ رہا ہے نا، یہ بعض دفعہ سابقہ مشرکوں سے بھی بدتر مشرک لگنے لگتا ہے۔ ایک سوال اللہ کا قرآن اس سورہ فرقان میں یہ کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ دیکھو تو صحیح، تم مانو یا نہ مانو، تم تو اتنے غلام ہو، تم نہ بھی چاہو تو تمہارے سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ سایہ اللہ کی نشانی ہے، وہ کافر ہو وہ ملحد ہو، سورج ادھر سے یوں آئے گا اور اس کے سائے کو زمین کے اوپر لٹا دے گا، وہ باغی ہے، وہ ملحد ہے، وہ منکر ہے، لیکن اس کا وجود اللہ کا بہرحال بندگی کے اندر وہ بھی مجبور ہے، اور اس کا سایہ زمین پہ لیٹ لیٹ کے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی رب کریم کو سجدہ کر رہا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں تمہارے تو سائے بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ رب کریم مزید سوال کرتے ہیں رات کون لاتا ہے؟ تمہاری مرضی سے آتی ہے۔ تمہیں نیند کون دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے لاتے
ہو اللہ تمہاری نیند کو ختم کر دے، دنیا جہاں کی ساری طاقتیں گنگ ہو جائیں، عاجز آ جائیں، تمہیں نیند کے جھونکے نہیں دے سکتی ہیں۔ دن کی روشنیاں کون لے کے آتا ہے؟ وہ کس کی مرضی سے آتے ہیں؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہ کس کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ تمہارے نیچے پانیوں کے سلسلوں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ سمندر کو کون بہاتا ہے؟ کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ کس کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ تو اس کے باوجود اپنی خواہشوں کے غلام کیوں بنے ہوئے؟ شرک کی دو تین اور صرف میں نام ہی آپ کے سامنے رکھ سکوں گا جو ہمارے معاشرے میں جدید دور کا انسان شرک متعارف کروا رہا ہے۔ ایک لبرلزم، ہیومنزم، تیسرا ہے میٹیریلزم، کہ انسان جیتا بھی دنیا کے لیے، اٹھتا بھی دنیا کے لیے، محنت بھی دنیا کے لیے۔ ایک ہے دنیا کمانا اس نیت سے کہ دین کے لیے لگاؤں، یہ کمانا عبادت ہے۔ عثمان غنی نے کیا دنیا کمائی، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، سونے کے ڈھیر ایک ایک وقت میں کئی کئی 100 اونٹ دیے تب تھے جب کمائے تھے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کمایا جائے تو یہ دنیا عبادت ہے۔ دنیا کو دنیا کی ضرورت سمجھ کے کمایا جائے تو یہ کمانا جائز ہے۔ دنیا کو فخر کے لیے کمایا جائے تو یہ کمانا انسان کے اوپر بوجھ ہے۔ لیکن جب دنیا کو صرف دنیا ہی کے لیے کمایا جائے اور انسان جیے بھی دنیا کے لیے، اٹھے بھی دنیا کے لیے، نیت بھی دنیا کے لیے، سب کچھ ہی دنیا کے لیے، اس کا سب کچھ ہی دنیا کے لیے، کبھی اس نے اللہ کو پانے کا سوچا ہی نہ ہو، ہر وقت صرف اور صرف دنیا 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 ہی کرتا رہتا ہو، اور کبھی سجدے کے لیے تیار نہ ہوا ہو، کبھی اللہ سے دعا کے لیے تیار نہ ہوا ہو، تو ایسی میٹیریلزم کی دنیا کو بھی اللہ کا قرآن شرک کی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے ایسے انسانوں کو دنیا کے پجاری کہا ہے۔ تائس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ وعبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ ستیاناش ہو جائے اس شخص کا جو کپڑے کا بندہ ہے، روپے کا بندہ ہے، سونے کا بندہ ہے، چاندی کا بندہ ہے، اگر مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ ایک چوتھا شرک جو اس دور میں ہو رہا ہے وہ نیشنلزم ہے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ کے مقابلے میں اور معبود بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ہے حب الوطنی، انسان فطری طور پہ جس جگہ رہتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جس ضلع میں رہتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس شہر میں رہتا ہے اس سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے، جو گلی محلے جہاں بچپن گزرا ان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ حب الوطنی تو ایک فطری چیز ہے، اور ایک ہے کہ وطن کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر کے باقاعدہ طور پہ ایک بت بنا دینا، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور وطن سے ویسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، وطن کی مٹی کے لیے شہادت ہو، وطن کی مٹی کے لیے جینا مرنا ہو، وطن کی مٹی کے لیے سب کچھ ہو، اس کے لیے حلال بھی حرام اور حرام حلال کر رہا ہو، یہ باقاعدہ پھر وطن اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور یہ شرک کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ حب الوطنی تو ایک اچھی چیز ہے، وہ انسان کے اچھا ہونے کی نشان۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ جدید دور کی اور بھی بہت ساری قسمیں باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کل کی ہماری گفتگو اس موضوع سے شروع ہوگی جو ہم نے کل شروع کیا تھا، کلمہ کی شرطیں، محبت، یقین، اخلاص، علم، وفا، صدق، یہ ساری انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہیں، اور لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ پرانے دور کے اندر بھی اور کون کون سے معبود رہے ہیں جو اس دور میں بھی چلے آ رہے ہیں، اور جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کیسے ہم ہر معبود کی نفی کر رہے ہوتے ہیں،
صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی موضوع کل بھی جاری رہے گا، آپ خود بھی تشریف لائیے گا، احباب کو بھی دعوت دیجیے گا، اور وہ حدیثیں ذہن میں رکھ کے آئیے گا۔ آپ آ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، مطلب ہے کہ آپ جنت کی راہ کی طرف آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، بشرطے کہ نیت یہی ہو کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، ہم نے کلمہ طیبہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کے مطالب اور معنی سیکھنے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر معبود کی نفی کرنے کے انداز سیکھنے ہیں۔ رب کریم میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ سب بھائی آپ نے دعوت دینی بھائیوں کو، انشاءاللہ آج پھر دوبارہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ یہ خیر کے ارادے کر لینے چاہیے، ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت